السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلے سنڈے میں آپ لوگوں کو سنڈے کمنٹ باکس نہیں مل سکا، اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ سنڈے کو عید الاضحیٰ تھی، پھر سیکنڈ تھرڈ پورا ویک میں بہت زیادہ بزی رہا، اور ایسا پہلی بار ہوا ہے جب سنڈے میں آپ لوگوں کو سنڈے کمنٹ باکس نہیں مل سکا۔ ورنہ کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ سنڈے کمنٹ باکس نہیں ملا آپ کو سنڈے میں تو سیکنڈ تھرڈ میں اس کو کور کر لیا کرتا تھا دوسرے دن میں، لیکن ایسا پہلی بار ہوا ہے۔ اور آپ لوگ جو سنڈے کمنٹ باکس کو پیار دے رہے ہو نا، وہ دیکھ کر میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں، میں بہت اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہم سب لوگوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں، بھلائیاں، خیر و عافیت عطا فرمائے۔ چلیے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ شمائلہ خان کہہ رہی ہیں، میں آپ سے خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتی ہوں۔ دراصل میرے بھائی نے خواب میں سانپ کو کھایا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ آپ ہمارے کویسچن سنڈے کمنٹ باکس میں ضرور لینا، ڈونٹ فارگیٹ پلیز۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کتنے اچھے ہم سب کو سمجھاتے ہو، تو آپ سے امید ہے کہ آپ ہمارے کویسچن ڈیفینیٹلی لیں گے پلیز۔ ڈیفینیٹلی میں نے آپ کا کویسچن لے لیا ہے، اور جیسا آپ نے خواب بتایا ہے اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ باہر والوں پر آپ کے بھائی بلیو کم کیا کریں۔ وہ اپنی باتیں، راز کی باتیں، ویک پوائنٹ وہ دوسروں سے شیئر کرتے ہیں، باہر والوں سے شیئر کرتے ہیں۔ اسی لیے اپنی باتوں کو اپنے تک رکھیں، اپنے گھر والوں تک رکھیں، اپنے گھر والوں کی بات، اپنی بات باہر والوں سے شیئر نہ کریں۔ یہ اس خواب کا مطلب ہے، کیونکہ سانپ کا دکھنا اس کا مطلب ہوتا ہے دشمن، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے سانپ کو کھایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے جلنے والے ہیں، جو آپ کے دشمن ہیں، وہ آپ کو آپ کے ہی فیملی کے خلاف بھڑکائیں گے، آپ کو آپ کی ہی فیملی کے خلاف کھڑا کریں گے، آپ کے دل میں نفرت پیدا کریں گے، اور آپ کو فیل بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے باہر والوں سے کام کی حد تک تو کنیکشن رکھیں، اس کے علاوہ ایکسٹرا کنیکشن ان سے رکھنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ صادق انصاری کہہ رہے ہیں، مفتی صاحب خواب میں نے سڑک پر اذان دی ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ اذان دینا یہ اچھی چیز ہے، اور اذان کی تعبیر نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لے گا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے گا۔ یعنی ہدایت دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خود بخود آپ دین پر چلنے لگو گے۔ ہدایت اللہ کی طرف سے ملنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے دین کے راستے کھلیں گے، آپ کو ان راستوں پر چلنا ہے۔ اچھا خواب ہے یہ، ٹھیک ہے؟ صاحب عالم کہہ رہے ہیں، السلام علیکم حضرت، میرا سوال یہ ہے کہ کیا الحمدللہ کہتے وقت غلطی سے بڑی ہا کے بجائے چھوٹی ہا نکل جائے، جیسے کہ الحمدو بعد میں علم ہو کہ چھوٹی ہا سے اگر بڑھا جائے تو اس کا مطلب پڑھا جائے تو کفریہ نکلتا ہے؟ دیکھیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ بولنا تو الحمدللہ چاہ رہے تھے نا، غلطی سے آپ کی زبان سے کچھ اور نکل گیا تو اس سے آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کی وہ انٹینشن ہی نہیں تھی، آپ کو وہ ارادہ ہی نہیں تھا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا ہے، تو ٹینشن لینے کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ خضرا خان اگلا سوال پوچھتی ہیں، مفتی صاحب آپ سے پوچھنا تھا کہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، انتقال ہو گیا ہے، ان کا خیال آتا ہے، ایک دم من بھاری سا ہونے لگتا ہے، حالانکہ ہم درود شریف بھی بخشتے ہیں، اور بخشنے کے بعد وہ بھاری پن میں جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو کیا روح یاد کرتی ہے؟ مفتی صاحب پلیز میرے کمنٹس کا جواب ضرور دیجیے گا۔ دیکھیے روح یاد نہیں کرتی ہے، یہ ایک فطری طور پر ہوتا ہے کہ جب ہمارا کوئی اپنا جو دنیا سے جا چکا ہے ہم اس کو یاد کرتے ہیں تو من بھاری ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سے محبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ روح ہمیں یاد کر رہی ہو، صحیح ہے؟ کیونکہ دنیا عارضی ہے، یعنی دنیا میں آدمی ایک مسافر کی طرح ہے، اصل نہیں ہے دنیا، اصل منزل تو ہماری آخرت ہے۔ تو روح تو یہ دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، اور یہ جو دنیا میں میرے اپنے لوگ ہیں ان کو ہدایت دے، ان کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے، اور ان کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے۔ تو یہ روح دعا کرتی ہے۔
دل کا بھاری ہو جانا یہ فطری طور پر ہوتا ہے، جب ہمارا کوئی دنیا سے چلا گیا ہو جاتا ہے ایسا۔ بخشنے سے ہلکا ہو جاتا ہے، تو بالکل بھئی آپ نے کچھ بخش دیا، کچھ پڑھ دیا، تو بالکل اس سے آرام ملتا ہے، سکون ملتا ہے، لیکن اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ طاہر خان پوچھتے ہیں سنت رسول اللہ کے پڑھی جاتی ہیں یا اللہ تعالیٰ کی؟ جتنے بھی عبادت کے کام ہیں، چاہے وہ جانی عبادت ہو چاہے وہ مالی عبادت ہو۔ جانی عبادت کا مطلب کہ جیسے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ مالی عبادت کا مطلب جیسے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، مسجد میں پیسہ دیتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو جتنی بھی عبادتیں ہیں سب اللہ کے لیے ہوتی ہیں۔ ہاں، سنت رسول اللہ کے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں سنت رسول اللہ کی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ ویسے یہ کہنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ کہنا بھی چاہ رہے ہو تو واسطے اللہ تعالیٰ کے سنت رسول اللہ کی، اس کا مطلب یہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، ٹھیک ہے۔ دل نواز احمد، انہوں نے بہت سارے سوالات پوچھے ہیں، 7 سوالات انہوں نے پوچھے ہیں۔ نمبر 1، فرض اور واجب میں کیا فرق ہے؟ فرض اور واجب میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فرض کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، واجب کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور فرض اور واجب میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ فرض کو اگر کوئی نہ مانے تو وہ کافر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور فرض جو ہے وہ دلیل قطعی سے ثابت ہوتا ہے، واجب دلیل قطعی سے ثابت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، کیا داڑھی بیئرڈ رکھنا ضروری ہے؟ جی واجب ہے۔ نمبر 3، قرآن کو قاری کی طرح خوبصورت آواز میں کیسے پڑھیں؟ پریکٹس اور قرآن پڑھنے کے جو اصول ہیں، جو ضابطے ہیں، ان کو آپ یاد رکھیں، ان کو فالو کرتے ہوئے قرآن مجید کو پڑھیں، تو آپ قرآن مجید قاری کی طرح پڑھنا سیکھ جاؤ گے، خوبصورت آواز میں پڑھنا سیکھ جاؤ گے، یہ تو اچھی چیز ہے۔ نمبر 4، کیا نماز میں قیام کی حالت میں کمپلیٹ سورت پڑھنا چاہیے یا پھر کہیں سے کچھ لائن قرآن کی پڑھ سکتے ہیں؟ اگر آپ حافظ قرآن ہیں، اگر آپ عالم دین ہیں، آپ کو بڑی بڑی صورتیں یاد ہیں، تو بڑی بڑی صورتیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ بیچ میں سے کہیں پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پھر کہیں سے تو ظاہر ہے نہیں پڑھ سکتے آپ، کیونکہ مان لیجئے کہیں بات کمپلیٹ ہو رہی ہے، کہیں انکمپلیٹ ہو رہی ہے۔ اب آپ نے کہیں سے پڑھنا شروع کیا اور بات وہاں کمپلیٹ نہیں ہو رہی تھی، انکمپلیٹ بات ہو رہی ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ورنہ آپ پورے قرآن میں سے کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہو۔ پورے قرآن میں سے آپ بڑی 1 آیت اور چھوٹی 3 آیتیں پڑھ سکتے ہو، اور اس سے زیادہ بھی آپ پڑھ سکتے ہو، نماز آپ کی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ نمبر 5، کیا دعا کرنے کے لیے وضو ہونا ضروری ہے؟ دعا کرنے کے لیے وضو ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، وضو کا ہونا یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے کہ آپ باوضو ہوں۔ ادھر نہیں آؤ، تم ادھر نہیں آؤ، ادھر جاؤ، چلو ادھر ہی بیٹھ جاؤ۔ یہ پرشین کیٹ ہے، یہ اسٹوڈیو میں ہی رہتی ہے، میں نے آپ لوگوں کو ملوایا بھی تھا کہ یہ ہمارے اسٹوڈیو کا نیا مہمان ہے، پورا جوڑا ہے ان کا۔ اب جب بھی ویڈیو وغیرہ بن رہی ہو تو زیادہ تر یہ لوگ یہیں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب دیکھو یہ یہاں شرارت کر رہی ہے، نہیں 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 نہیں، بیٹھ جاؤ بس، تم شرارت نہ کرو بالکل بھی، ہاں بس بس بیٹھی رہو۔ اور ان لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہے لوگوں کے بیچ میں رہنے کی۔ اب یہ پہلے ہفتے تو تھوڑی سی ڈری تھی، اب یہ تھوڑی سی فرینک ہو گئی ہے، یہاں سمجھ گئی ہے میرا یہی گھر ہے، تو بہت ادھم بازیاں، یہ چیز ادھر سے ادھر پھینک، ادھر سے ادھر پھینک۔ ایک عافیہ تو تھی، اب یہ 2 اور ہو گئی ہیں۔ عافیہ تو بیسمنٹ میں نہیں آتی ہے، کیونکہ وہ جب بیسمنٹ میں آ جائے گی تو بس ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ چلیے اچھا، تو دعا کرنے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بغیر وضو کے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، بغیر ہاتھ اٹھائے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ چلے گئے، وہ ناراض ہو گئی، اسے برا لگ گیا۔ بغیر ہاتھ اٹھائے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، دل ہی دل میں بھی آپ دعا کر سکتے ہیں۔ نمبر 6، رکوع میں نے زیادہ جھک نہیں پاتا تو کیا میری نماز صحیح ہوگی یا نہیں؟ رکوع میں آپ زیادہ جھک نہیں پاتے تو یہ ایک پرابلم ہے، جتنا آپ جھک سکتے اتنا جھکیے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اتحیات کی حالت میں میرا رائٹ فٹ کھڑا نہیں رہتا اور انگلیاں قبلے کی رخ نہیں ہو پاتی تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کوشش کیا کیجئے، کوشش کرنے کے بعد بھی نہیں ہو رہی ہیں تو جتنی ہو رہی ہیں اس پہ آپ کی نماز ہو جائے گی۔
سالم پوچھتے ہیں بھائی جان ہم اگر وضو بنائیں اور کسی کی ری خارج سنائی پڑ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اس کا ٹوٹے گا وضو، ٹھیک ہے؟ اور آپ اس طرح سے ہو جائیں جیسے آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، آپ کو فیل ہی نہیں ہوا، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ یہ ظاہر کرو گے کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ کسی کی ری خارج ہوئی تو وہ شرمندہ ہوگا، اور مسلمان کو شرمندگی سے بچانا یہ بھی ثواب کا کام ہے، لیکن آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ علیشہ بانو کہہ رہی ہے مفتی صاحب مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات پوچھنی ہے، مجھے یہ بتائیے کہ کیا دعا مانگتے سمے ہم اللہ سے اپنی ناراضگی ظاہر کر سکتے ہیں؟ جیسے کہ ایسا کہنا کہ اللہ آپ جانتے تھے تو آپ نے ایسا کیوں ہونے دیا میرے ساتھ، کیا ایسا کہہ سکتے ہیں؟ دعا مانگتے سمے اللہ سے پلیز مجھے بتا دیجئے، میں اللہ سے اپنی ہر پریشانی بتاتی ہوں، کبھی کبھی میں یہ بھی کہہ دیتی ہوں کہ اے اللہ آپ تو جانتے تھے تو آپ نے ایسا کیوں ہونے دیا، تو کیا میں گناہ کر رہی ہوں؟ پلیز بتا دیں مجھے تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے۔ دیکھیے ایسا نہیں بولنا چاہیے کہ اللہ آپ جانتے تھے تو پھر آپ نے ایسا کیوں ہونے دیا، ایسا نہیں بولنا چاہیے، بلکہ ہمیں یہ بولنا چاہیے کہ اللہ تو بہتر جاننے والا ہے، تو مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے، تو اے اللہ تو مجھے اتنی آزمائش دے جتنی میں برداشت کر سکوں، اے اللہ میں بڑی کمزور ہوں، میں زیادہ آزمائش برداشت نہیں کر سکتی، اے اللہ میں اور زیادہ حالات کو سہن نہیں کر سکتی، اے اللہ تو مجھے اتنی آزمائش میں مبتلا کر جتنی میں برداشت کر سکوں، اے اللہ تو بہتر جانتا ہے، تو میرے لیے بہتر فیصلے فرما۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تو جب یہ سب جانتا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہوگا تو نے ایسا کیوں کیا، کیوں نہیں بول سکتے ہم اللہ سے۔ اور اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے مان لیجئے بچے کے کہیں چوٹ لگ جاتی ہے، تو چوٹ لگ جاتی ہے، مان لیجئے کوئی دانہ نکل آیا، کوئی پھوڑا نکل آیا بچے کے، تو ماں باپ اس کو ڈاکٹر کے یہاں لے کر جاتے ہیں۔ اب ماں باپ نے بچے کے پاؤں بھی پکڑ رکھے ہوتے ہیں، ہاتھ بھی پکڑ رکھے ہوتے ہیں، اور ڈاکٹر جو ہے نا وہ کینچی سے اور آلے وغیرہ سے وہ زخم کاٹ رہا ہوتا ہے، بچہ چیخ رہا ہوتا ہے، چلا رہا ہوتا ہے۔ اس وقت بچے سے پوچھا جائے کہ بیٹا یہ کیا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ، ماں باپ ہیں یہ تمہارے، تم سے محبت رکھتے ہیں، یہ تمہارے ہاتھ پیر پکڑوا کے تمہاری باڈی کیوں کٹوا رہے ہیں؟ تو بچہ یہی کہے گا کہ یہ میرے دشمن ہیں، زبردستی مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں، زبردستی مجھے تکلیف دے رہے ہیں، اور بچہ کہتا بھی مجھے چھوڑ دو، مجھے انجیکشن نہیں لگوانا، مجھے نہیں کروانا یہ سب، کیونکہ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے ماں باپ میرے دشمن ہیں، زبردستی مجھے پکڑوا کے کینچی چلوا رہے ہیں، زبردستی مجھے پکڑوا کے انجیکشن لگوا رہے ہیں، زبردستی مجھے پکڑوا کے ڈاکٹر کے ذریعے یہ کاٹا پیٹی ہو رہی ہے میری باڈی کے اندر۔ اس کو اگر اس وقت چھوڑ دیا جائے تو وہ بھاگا چلا جائے، دوبارہ واپس نہ آئے، اور وہ کہتا بھی ہے کہ اس سے اگر پوچھا جائے اس وقت تو وہ کہے گا کہ میرے ماں باپ یہ تو میرے دشمن ہیں، اور اس کے دل سے پوچھا جائے تو وہ کہتا بھی ہے ارے تم یہ سب میرے ساتھ کیوں کروا رہے ہو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ یہ سب کیوں بول رہا ہے؟ کیونکہ وہ ماں باپ کو سمجھ نہیں پا رہا ہے، وہ ڈاکٹر کی بات کو سمجھ نہیں پا رہا ہے، اس کی عافیت اسی تکلیف میں ہے۔ اگر وہ پھوڑا پھنسی نہ کاٹا جائے، اگر وہ انجیکشن نہیں لگوایا جائے تو وہ تکلیف اس کے بڑھ جائے گی۔ تو جیسے بچہ اپنے ماں باپ کی بات کو بچپن میں نہیں سمجھ پاتا ہے، ایسے ہی ایک بندہ اپنے مالک کے فیصلوں کو نہیں سمجھ پاتا ہے، اور جب وہ فیصلوں کو نہیں سمجھ پاتا ہے تو اس کے من میں آتا ہے ایسا کیوں۔ جیسے کہ بچہ بولتا ہے ایسا کیوں، بچے نہانا نہیں چاہتے، بچے اسکول نہیں جانا چاہتے، بچے دوا نہیں لگوانا چاہتے، کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ماں باپ ان کے ساتھ غلط کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ماں باپ ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اور وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو باتیں آپس میں دوست کرتے بھی ہیں، ارے یار پتہ نہیں کیوں میری امی ایسا کرتی ہیں میرے ساتھ، پتہ نہیں کیوں میرے پاپا ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں میرے ساتھ، کیوں؟ کیونکہ وہ ماں باپ کی محبت کو نہیں سمجھ پا رہا ہوتا ہے اس وقت۔ بڑے ہو کے احساس ہوتا ہے جب وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی آخرت میں جب ہم جائیں گے تب ہم اللہ کے فیصلوں کو سمجھیں گے، اوہو اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا اس لیے کیا تھا۔ تو کیوں نہیں بولنا؟ کیونکہ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، اللہ حکیم ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں صبر کرنا ہے اور اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ اور آزمائشوں مبتلا مت کر، میں آزمائش کے قابل نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ تو جو آپ نے بولا اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بڑی محبت رکھنے والا ہے، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ آئندہ آپ دعا میں ایسا بولنا بند کیجئے، ٹھیک ہے؟ مومنہ شیخ کہہ رہی ہیں مفتی صاحب امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، میرا یہ سوال ہے کہ ہم غسل خانے میں نعت یا سورت وغیرہ بجا سکتے ہیں؟ پلیز میرا سوال کا جواب دے دیجئے۔ دیکھیے باتھ روم میں دو
پرپس سے ہم لوگ جاتے ہیں. ایک تو آپ مان لیجیے کپڑے دھو رہی ہیں, یا بعض لوگ باتھ روم میں مان لیجیے نیل وغیرہ صاف کر رہے ہیں یا وضو بنا رہے ہیں. مان لیجیے ہم نہا نہیں رہے, نہانے کے علاوہ ہم کپڑے دھو رہے ہیں, برتن دھو رہے ہیں, یا کچھ اور ہاتھ پیر صاف کر رہے ہیں, یا کچھ اور کام کر رہے ہیں. تو اس وقت کیونکہ ہم مان لیجیے کپڑے دھو رہے ہیں, 1-8 گھنٹے کا کام ہے باتھ روم میں, تو نعت وغیرہ بجا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, سورت وغیرہ بھی بجا سکتے ہیں, لیکن نہاتے وقت نہیں بجانا چاہیے. یعنی آپ ایسے سمجھ لیں کہ اگر ہماری جسم پر کپڑے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, جسم پر ہمارے کپڑے نہیں, ہم نہا رہے ہیں, تو پھر نعت بجانا یا کوئی سورت وغیرہ بجانا یہ مناسب نہیں ہے. لیکن ہماری باڈی پر کپڑے ہیں اور ہم دوسرے کام کر رہے ہیں, اس درمیان ہم کچھ بجا لیں تو یہ جائز ہے, ٹھیک. عاصم شیخ کہتے ہیں مفتی صاحب آج میں نے آپ کو خواب میں دیکھا کہ میری ملاقات آپ سے ہوئی ہے, میں تو اتنی خوش ہو رہی تھی, آج میں نے مفتی صاحب سے مل لی, بہت خوش ہو گئی تھی. ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ آپ کی محبت کی بات ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلدی سے ملوائے, اور میں انشاءاللہ. اچھا میں ایک بات اور بتاؤں, بہت سارے بھائی بہت ساری بہنیں جب مجھے کہیں راستے میں دیکھتے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں, اور یہ پتہ نہیں مفتی صاحب ڈانٹ نہ لگا دیں. میں بہت نرم طبیعت کا مالک ہوں, میں بہت محبت اپنے سبسکرائبر سے, اپنے بھائیوں سے, اپنی بہنوں سے رکھتا ہوں. اسی لیے راستے میں اگر آپ مجھے کہیں بھی دیکھیں تو بلا تکلف مجھے روک دیں, آپ بلا تکلف مجھے ٹوک دیں. یہ نہ سوچیں کہ میں ڈانٹ لگا دوں, میں ڈانٹ نہیں لگاؤں گا. اگر آپ نے مجھے نہیں ٹوکا اور نیکسٹ ٹائم آپ نے مجھے وہ بات بتائی تو میں ضرور ڈانٹ لگاؤں گا کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں روکا تھا. اس لیے بے فکر ہو کہ میں کہیں نظر آ جاؤں, میں کہیں آپ کو دکھ جاؤں, یا کہیں ملاقات ہو جائے, بلا تکلف آپ میرے پاس آئیے, مجھ سے ملاقات کیجیے. محمد عظیم کہہ رہے ہیں سورہ کوثر کو پڑھنے سے کوئی نقصان جسمانی روحانی تو نہیں ہوگا, پلیز اس کا آنسر دیجیے. قرآن مجید کی کوئی بھی سورت, قرآن مجید کی کوئی بھی آیت جتنی بار چاہیں, جب چاہیں, جیسے چاہیں, دن میں, رات میں, لیٹ کر, اٹھ کر, چلتے پھرتے خوب پڑھیں. قرآن مجید کی کوئی آیت سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا. آخرت کی فکر, کورس کب سٹارٹ ہوگا مفتی صاحب؟ ہاں, اسلامک کورس کے بارے میں نے جو بتایا تھا بہت جلد انشاءاللہ, میرے خیال میں 20 تاریخ سے وہ کورس سٹارٹ ہونے والے ہیں. اس کی پورے کورس کی جو فیس تھی وہ 1000 روپے تھی, اور 3 مہینے کا یہ اسلامک کورس تھا. آپ لوگ اگر ایڈمیشن کرانا چاہتے ہیں تو askam@gmail.com یا 7417810799 پر میسج کر کے, واٹس اپ میسج کر کے اپنا ایڈمیشن کرا سکتے ہیں. کاشف کھجوری کہتے ہیں اگر مدرسہ فیس سے چل رہا ہے تو اس کے لیے چندہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں بھائی, مدرسہ فیس سے چل رہا ہے تو فیس بعض دفعہ 2 ٹائپ کی رکھی جاتی ہے. ایک تو آج کل فیس اس لیے بھی رکھی جاتی ہے کیونکہ اگر فری کر دو ہر چیز نا تو ماں باپ فکر سے نہیں بھیجتے بچوں کو, اور کچھ نہ کچھ فیس رکھ دو, 50 روپے رکھ دو, 100 روپے رکھ دو, تو ماں باپ فکر سے بھیجتے ہیں. اور مان لیجئے چندہ کر کے پورے مدرسے کا جو خرچہ ہے وہ 1 لاکھ روپے ہے, اور فیس سے 30,000 روپے آ رہے ہیں, تو 30,000 روپے کے خرچے فیس سے پورے ہو گئے. اب جو 70,000 روپے کے خرچے بچے ہیں وہ کیسے پورے ہوں گے؟ تو اس کے لیے تو چندہ کرنا پڑے گا. یا اگر فیس ہی اتنی ہے کہ سارے خرچے پورے ہو رہے ہیں فیس سے, تو پھر چندہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. چندہ جب کیا جاتا ہے جب خرچے فیس سے پورے نہیں ہو رہے ہوں. تو ایسا نہیں ہے کہ فیس سے اگر کوئی مدرسہ چل رہا ہے تو اس کا اب چندہ نہیں ہوگا. بھائی فیس سے وہ ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, لیکن 100% ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی, 30% ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. تو 70% کے لیے آپ کیا کرو گے؟ یا تو فیس بڑھاؤ گے تو لوگ افورڈ نہیں کر پائیں گے, اس لیے چندہ کیا جاتا ہے. کر سکتے ہیں, جائز ہے. نورینہ بانو پوچھتی ہیں آپ میرے سوال کبھی نہیں لیتے, پلیز اس بار لے لیجئے. کیا بال میں چمٹی یا ہیئر پن لگانے سے نماز نہیں ہوتی؟ بال میں چمٹی اور ہیئر پن لگانے سے نماز ہو جاتی ہے. لوگ بولتے ہیں جائز نہیں ہے, لوگوں کی چھوڑیے. آپ علاج کرانے کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو, گھر کی الیکٹرک پرابلم کے لیے آپ الیکٹریشین کے پاس جاتے ہو, لیکن دین کی بات کوئی بھی بولتا ہے تو آپ اس کو فالو کرنا شروع کر دو. دین کی بات بھی ہمیں دیندار کے یعنی عالم کے پاس جانا چاہیے دین کی بات کے لیے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ بہت سارے سوالات تھے جن کے میں نے آپ لوگوں کے سامنے جوابات دیے. مجھے امید ہے آج کا ایپیسوڈ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ ایپیسوڈ آپ لوگوں کو کیسا لگا, اور جو بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں اسی ایپیسوڈ کے کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ کیجئے. انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے میں آپ لوگوں کے سوالات کو کور کیا جائے گا. دعاؤں کی گزارش ہے اس کلپ کو شیئر کریں, دوسروں تک پہنچائیں, سوشل پلیٹ فارم پر شیئر کریں, شارٹ کلپس بنا کر اسٹیٹس پر لگائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.